ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، امریکہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کی ایک طرف امن مذاکرات کی باتیں، دوسری جانب حملے کی دھمکیاں۔ ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے بھی ضبط، نئی کاؤنٹر ٹیررزم پابندیاں عائد۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کی سنگاپور میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ امریکہ ہر ممکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ ایران بخوبی جانتا ہے کہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے اسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران سے متعلق امریکی اہداف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور جو بھی معاہدہ ہوگا وہ ایک اچھا اور مؤثر معاہدہ ہوگا۔ امریکہ چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز بغیر کسی رکاوٹ یا اضافی محصولات کے کھلا رہے اور ایران کو آبنہ ہرمز کو پہلے کی طرح بحری آمد و رفت کے لیے کھولنا ہوگا۔ پیٹ ہیگسیت نے پاکستان کو امریکہ کا مخلص دوست قرار دے دیا، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل امن مذاکرات اور علاقائی استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ پہلی بار ایران جوہری موضوع پر بات کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ ایران کی مدد کرنے پر عمان کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان۔ ایران سے جنگ بندی میں توسیع کے لیے وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں 2 گھنٹے طویل مشاورت، ممکنہ معاہدے کا فیصلہ مؤخر۔ ٹرمپ کی زیر صدارت اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ٹرمپ کا آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، کہتے ہیں کہ ایران راستے کھولے تاکہ پھنسے تجارتی جہاز گھر جا سکیں۔ ایرانی نیوکلیئر ڈسٹ تقریباً منہدم پہاڑوں کے نیچے گہرائی میں دفن ہے، جسے امریکہ نکالے گا۔ ٹرمپ تیسری بار سفارتکاری کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ٹرمپ نے تیسری مرتبہ مذاکراتی عمل سے انحراف کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی ٹرمپ پر برس پڑے، سوشل میڈیا پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ بدستور بحری ناکہ بندی اور مذاکرات میں ضرورت سے زیادہ مطالبات نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں، وہ دیگر مقاصد کا حصول چاہتا ہے۔ محسن رضائی نے واضح کر دیا ہے کہ ایران آبنہ ہرمز اور بحری راستوں سے متعلق دباؤ قبول نہیں کرے گا اور اگر مذاکرات کے ذریعے مسائل حل نہ ہوئے تو ایران اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دیگر راستے اختیار کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایران کا عمان سے اظہار یکجہتی، ایرانی وزیر خارجہ کی عمانی ہم منصب سے ٹیلی فونک بات چیت۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں عباس راشد کا کہنا ہے کہ عمانی وزیر خارجہ سے آبنہ ہرمز اور اس کے مستقبل میں انتظامی امور پر گفتگو کی ہے۔ ہم تمام ہمسائے ممالک کے ساتھ مشاورت کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس علی السالم پر فتح میزائل سے حملہ، 5 امریکی فوجی زخمی۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے بیلسٹک میزائل کے ذریعے کویت میں موجود امریکی ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ حملے میں 5 امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ 2 MQ-9 ریپر اسٹرائک ڈرونز کو بھی نشانہ بنایا، جن میں سے ایک مکمل اور دوسرا جزوی طور پر تباہ ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق کویتی فضائی دفاع نے ایرانی فتح 110 میزائل کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی مار گرایا تھا، لیکن ملبہ گرنے سے نقصان ہوا۔ ٹرمپ کا دعویٰ بے بنیاد قرار، ممکنہ معاہدے پر حتمی فیصلہ ایران میں تاحال زیر غور۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت ابھی مکمل طور پر طے نہیں پائی۔ رابطے اور مذاکرات جاری ہیں، لیکن کئی اہم معاملات پر اتفاق ہونا بھی باقی ہے۔ آبنہ ہرمز کے مستقبل اور وہاں جہاز رانی کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کے مشترکہ منصوبے کے تحت ہی ہوگا، کسی بیرونی طاقت کی شرائط پر نہیں۔ ترجمان کے مطابق موجودہ مذاکرات کا بنیادی محور جنگ کا خاتمہ ہے، جبکہ جوہری پروگرام اس وقت بات چیت کا مرکزی موضوع نہیں۔ غزہ کے لیے امدادی فلوٹیلا کے ارکان سے اسرائیلی فورسز کی بدسلوکی پر زارا سلطانہ پھٹ پڑیں۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبر نے سوال اٹھایا کہ برطانوی حکومت نے مزید اقدامات کیوں نہیں کیے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں انہوں نے محکمہ خارجہ کو لکھا گیا خط بھی شیئر کر دیا۔ خط میں زارا سلطانہ نے لکھا کہ اسرائیل نے فلوٹیلا کو بین الاقوامی پانیوں میں روکا اور اس کے رضاکاروں کو اغوا کر کے انتہائی ناروا سلوک اختیار کیا۔ معاملے پر فرانس عملی اقدام اٹھا رہا ہے اور ہسپانیہ بھی قائدانہ کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن برطانوی حکومت کہاں ہے؟ ابراہیمی معاہدے سے متعلق گردش کرتی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف مکمل طور پر غیر تبدیل شدہ ہے۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان صرف اسی صورت میں کسی پیش رفت کو قبول کرے گا جب 1967 سے قبل کی سرحدوں اور القدس شریف کو دارالحکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔
مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال میں بہتری، امریکہ ایران میں ممکنہ معاہدے کا امکان، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں، برینٹ کروڈ آئل کی قیمت میں $91.12 فی بیرل تک کمی، جبکہ امریکی خام تیل WTI $87.36 فی بیرل، مربن آئل $90.5 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ پیٹرول کی قیمت $381، لیکن عوام سے $141 فی لیٹر لیوی اور دیگر ٹیکسز کی وصولی، یعنی 1000 کا پیٹرول ڈلوائیں تو 600 کا پیٹرول پائیں اور $400 لیوی اور ٹیکسز ادا کریں۔ حکومت نے فروری سے اب تک پیٹرول پر $400 ارب کا ریونیو حاصل کیا۔ حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ٹیکس کلیکشن ٹول بن گیا۔ پیٹرول کی قیمت $250 پر لا کر 3 سال کے لیے منجمد کی جائے، امیر جماعت اسلامی پاکستان کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان نورہ کشتی ہو رہی ہے، دونوں جماعتوں نے مل کر شہر قائد کو تباہ کر دیا۔ کرپشن اور لوٹ مار کا نام پیپلز پارٹی اور MQM ہے، BISP میں نام بے نظیر کا ہے، کام بے ضمیروں کا ہے۔ آئندہ مالی سال میں کیا مہنگا ہوگا اور کیا سستا، کس شعبے کو ملے گا ریلیف اور کس پر پڑے گا مزید بوجھ؟ وفاقی حکومت 5 جون کو آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کرے گی۔ صدر مملکت نے 5 جون کو سینٹ اور قومی اسمبلی اجلاس طلب کر لیے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 جون کی شام 5 بجے اور سینٹ اجلاس شام 6 بجے ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی 5 جون کو ہوگا، جس میں بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ گلگت بلتستان میں انتخابی سرگرمیاں عروج پر، پیپلز پارٹی کے 23، مسلم لیگ نون کے 22، اسلامی تحریک کے 10، جبکہ مجلس وحدت المسلمین کے 7 امیدوار میدان میں۔ GB اسمبلی کے 24 حلقوں میں انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ 9,58,480 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر ٹریفک بندش، نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کی شدید تنقید، بے حسی اور نااہلی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اس معاملے پر دہشت گردی کی اطلاع کی کہانی نہ سنائی جائے۔ سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ آج انہیں انتخابی مہم کے سلسلے میں اسکردو جانا تھا۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو راولپنڈی پولیس نے ایئرپورٹ جانے والی تمام ٹریفک روک رکھی تھی۔ نجی ایئر لائن ایئر بلو نے بھی پرواز کو مقررہ وقت سے پہلے کلوز کر دیا، جس کی وجہ سے ان سمیت 13 مسافر اسکردو جانے والی پرواز سے محروم رہ گئے۔ ایئرپورٹ کے اطراف سینکڑوں مسافر، خواتین، بچے اور بزرگ شدید گرمی میں پریشان کھڑے رہے۔ درجنوں دیگر مسافروں کی بھی پروازوں کی چھٹی ہو گئی۔ سرکاری حج اسکیم کے 1,19,000 حاجیوں کی وطن واپسی کے انتظامات مکمل، بعد از حج آپریشن کل سے شروع ہوگا۔ حاجیوں کی وطن واپسی کے لیے سعودی عرب سے پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت پہلی حج پرواز کل رات جدہ سے روانہ ہو کر 1 جون کی صبح سیالکوٹ پہنچے گی۔ پہلی پرواز سے 391 حاجی وطن واپس پہنچیں گے۔ حج آپریشن کے پہلے روز اسلام آباد میں 5 اور کراچی اور لاہور میں 4 پروازیں پہنچیں گی۔ 1 جون کو 22 اور 2 جون کو 23 پروازیں حاجیوں کو لے کر پاکستان پہنچیں گی۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 471 پروازوں سے حاجیوں کو وطن واپس لایا جائے گا۔ شہر قائد کی انتظامیہ کے صفائی کے دعوے دھرے کے دھرے، کراچی میں عید کے چوتھے روز بھی جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، سولجر بازار کی سڑکوں اور گلیوں میں تاحال علائشیں پڑی ہوئی ہیں، تعفن سے علاقہ مکینوں کا سانس لینا بھی محال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی عید پر میجر سرجری ہوئی تھی۔ سرجری کے بعد مریم نواز کا پہلا سوال صوبے کی صفائی سے متعلق تھا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب نے بتایا کہ ستھرا پنجاب کی ٹیموں نے عید کے دنوں میں انتہائی جانفشانی سے کام کیا ہے۔ پنجاب کے تمام اداروں اور ضلع انتظامیہ نے مل کر کام کیا۔ کراچی واٹر کارپوریشن عید پر بھی پانی کی فراہمی میں ناکام، شہری پریشان۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گزشتہ 10 دن سے پانی کی مکمل بندش برقرار۔ گلشن اقبال اور گلستان جوہر میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ لائنز ایریا، جمشید ٹاؤن اور مارٹن کوارٹرز بھی پانی کی قلت سے متاثر۔ شہری عید کے دنوں میں بھی مہنگے واٹر ٹینکرز خریدنے پر مجبور۔ ملک کے مختلف شہروں میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں 4 سے 16 گھنٹے تک بجلی غائب۔ لاہور میں لیسکو کو 50 میگا واٹ کے شارٹ فال کا سامنا۔ کراچی کے علاقوں بلدیہ ٹاؤن، لیاری، کورنگی، سرجانی اور یافت آباد میں 18 گھنٹے بجلی غائب ہونا معمول بن گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ زیادہ لائن لاسز والے علاقوں میں اعلانیہ بجلی کی بندش کی جاتی ہے۔
جنوبی لبنان کے مختلف قصبوں پر اسرائیلی بمباری سے 10 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے مختلف علاقوں پر 15 فضائی حملے کیے، توپ خانے سے شدید گولہ باری بھی کی گئی۔ اسرائیلی فوج نے زمینی آپریشن کے دوران دریائے لیتانی عبور کر لیا، مزید 4 دیہات سے انخلا کے احکامات جاری کر دیے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر گھات لگا کر حملے کیے۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدہ خطرے میں پڑ گیا، امریکہ اور ضامن ممالک معاہدے پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدامات کریں۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے بتایا کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فضائی حملوں میں 20 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ غزہ پیس کونسل میں شامل ممالک سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے کے خلاف اسرائیل کی دھمکیوں اور مسلسل خلاف ورزیوں پر اپنا واضح اور دو ٹوک موقف دنیا کے سامنے پیش کریں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش، کہیں کہیں ژالہ باری۔ لاہور میں ابر کرم جم کر برس پڑا، آندھی اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، موسم خوشگوار۔ شہر کے بعض علاقوں میں ژالہ باری، 100 سے زائد فیڈر سٹرپ، بجلی کا نظام درہم برہم، شہریوں کے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ واسا کے مطابق لاہور کے نشتر ٹاؤن میں 48.5، ایئرپورٹ پر 40 اور جوہر ٹاؤن میں 37.5 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ بارش کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ ترجمان لیسکو کے مطابق بحالی کا کام شروع کر دیا گیا۔ طوفانی بارشوں کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب کا صوبے بھر کے تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم، برساتی پانی کی فوری نکاسی، نالوں اور نہروں کی مسلسل نگرانی کی ہدایت۔ سندھ میں شدید گرمی کی لہر، سورج آگ بگولا، کئی شہروں میں درجہ حرارت 45 ڈگری سے بھی تجاوز کر گیا۔ ہیٹ اسٹروک کے خدشات، تپتی دھوپ میں شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث گھروں میں رہنا بھی محال، شہریوں کی ٹھنڈے مشروبات کے ذریعے اوسان بحال رکھنے کی کوششیں۔ کراچی میں سورج شہریوں پر آگ برساتا رہا، پارہ 37 سے 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 65% ہونے کی وجہ سے ہیٹ انڈیکس 48 ڈگری رہا۔ قومی ٹیم کا کھیل کے میدان میں پھر امتحان، 3 ون ڈے میچز کے سیریز کا آغاز۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا پہلا ون ڈے، عرفات منہاس کا 5 وکٹوں کے ساتھ ڈریم ڈیبیو، آسٹریلیا کا پاکستان کو 201 رن کا ہدف۔ راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45ویں اوور میں 200 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی بلے بازی جاری، عرفات 5، ابرار احمد 2، حارث رؤوف، شاہین شافریدی اور سلمان آغا ایک خلاڑی کو آؤٹ کر سکے۔ عرفات منہاس ون ڈے ڈیبیو میں 5 وکٹیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے۔ اس سے قبل پاکستان کے ذاکر خان نے 1984 میں ڈیبیو پر 4 وکٹیں لی تھیں۔ قومی ٹیم نے اپنے 1000ویں ون ڈے میچ کا ہم سنگ میل بھی عبور کر لیا۔ فرینچ اوپن میں ایک اور بڑا اپ سیٹ، سابق چیمپئن نوواک جوکووچ کا 25واں گرینڈ سلیم جیتنے کا خواب چکنا چور۔ برازیل کے 19 سالہ نوجوان کھلاڑی ژاؤ فونسیکا نے 5 سیٹ کے مقابلے میں شکست دے کر تیسرے راؤنڈ میں ایونٹ سے باہر کر دیا۔ مقابلہ تقریباً پونے 5 گھنٹے تک جاری رہا۔ جوکووچ 25واں گرینڈ سلیم جیت کر مارگریٹ کورٹ کا ریکارڈ توڑنا چاہتے تھے۔ اور پشاور اور چارسدہ کے سنگم پر سر دریاب میں عید کے چوتھے روز عوامی رش، شہری بڑی تعداد میں تفریحی مقام پر پہنچ گئے۔ دریائے کابل کے دلکش مناظر اور خوشگوار موسم نے شہریوں کی توجہ کھینچ لی۔ بچے جھولوں جبکہ نوجوان اونٹ اور گھڑ سواری سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے۔ کشتی رانی، بوٹنگ اور کھانے کے اسٹالز پر بھی شہریوں کی بڑی تعداد موجود۔